الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا ماوا و ملجا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ آپ سبھی سنی حضرات بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ سب لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر جشن صابر پاک بموقع عرس صابر پاک میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب پر صابر پاک کا فیض و کرم نازل فرمائے، آمین۔ خانقاہ جلالیہ اشرفیہ کریمیہ رضویہ کی جانب سے یہ دوسرا عظیم الشان پروگرام ہو رہا ہے۔ پچھلی بار امید نہیں تھی، اس سے زیادہ حضرات تشریف لائے۔ اس بار جتنی امید تھی اس سے زیادہ لوگ تشریف لائے۔ تھوڑی دیر شانتی کے ساتھ بیٹھیں، شور شرابہ بالکل نہ کریں۔ جو حضرات جہاں بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں، کیونکہ یہ بزرگوں کی محفل ہے اور ایسے جلالی بزرگ کی محفل ہے جس کا نام سن کر جناتوں کو پیشاب اتر آتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ادب میں بے ادبی ہو جائے، تو جو جہاں بیٹھا ہے جس طرح سے بیٹھا ہے، جس کو جہاں جگہ مل جائے سکون کے ساتھ بیٹھ جائے، اور انشاءاللہ مولا تعالیٰ خانقاہ کی جانب سے یہ جو رسم رکھی گئی ہے کہ قریب قریب ہر اولیاء کا جشن منایا جائے گا، تاکہ جو حضرات عرسوں میں نہیں پہنچ پاتے وہ محفلوں میں رہ کر کے ان کا فیض حاصل کریں۔ میری ہمت آپ لوگوں کے آنے سے اور بڑھ گئی ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات بزرگوں کے نام پر اسی طرح آتے رہیں گے، اور اگر یہ سلسلہ آپ کے آنے کا قائم رہا تو انشاءاللہ آنے والا جو مہینہ ہے وہ تمام ولیوں کے سردار کا مہینہ ہے۔ بے شک تو پھر انشاءاللہ وہ جو یاد ہوگی اس میں پھر ہو سکتا ہے اگر آپ لوگوں کا اسی طرح ساتھ رہا تو ہو سکتا ہے پھر اس میں لنگر غوثیہ بھی تقسیم کیا جائے انشاءاللہ، تاکہ غوث اعظم کے نام کا لنگر بھی آپ کو ملے، اس کو ادب کے ساتھ کھائیں، ادب کے ساتھ اگر لے جائیں، تاکہ جو بھی بیماری پریشانی جو بھی مسائل ہو غوث اعظم کے کرم سے ٹھیک ہو جائیں۔ آج بھی آپ جو بیٹھے ہیں مکمل صابر پاک کا فیض آپ پر جاری ہے، انشاءاللہ دل میں اسی طرح سچی محبت اگر رہی
تو یہ جاری رہے گا. میں قدیم کمیٹی انجمن غوثیہ کا شکر گزار ہوں کہ میرے کہنے پر انہوں نے دوبارہ میرا ساتھ دیا. محترم فیروز صاحب جو ان کی کمیٹی ہے یا ان کا جو بھی سامان ہے وہ بھی پچھلی بار کی طرح اس بار بھی انہوں نے ساتھ دیا. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ اپنے علماء کرام قائد ملت و جمیل احمد اشرفی صاحب، مولانا اظہار حسین چشتی صاحب، مولانا حافظ شہنواز قادری صاحب، مولانا سمیر رضا واسطی صاحب، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. مولانا یونس فیضی صاحب، مولانا احسان رضا جودھ پور، کہ میرے ایک بار کہنے سے یہ سبھی حضرات حاضر آئے. مولا ان سب کو سلامت رکھے اور اسی طرح ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس پروگرام کی نگرانی ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں دی گئی ہے اس بار جو آپ کے جینے میں بھی ساتھ ہوتا ہے اور آپ کے مرنے میں بھی ساتھ ہوتا ہے. یعنی بابا اخلاق صاحب کے ہاتھوں میں ہے. اللہ انہیں بھی سلامت رکھے. اور ایک دیوانہ ولیوں کے اس محلے میں ایسا ہے کہ جو ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ کس ولی کا حلوہ کب بنانا ہے. جناب گڈو صاحب اللہ انہیں بھی سلامت رکھے، ان کی بیماری پریشانی کو دور کرے. تاریخ نہیں ہوتی تب بھی کہتا ہے کہ کوئی تاریخ کر لیجیے تاکہ حلوہ بن جائے، کچھ ہمیں بھی مل جائے. اور اللہ اس کی نیت میں برکت عطا فرمائے اور اسی طرح حلوہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بار صابر پاک کے نام کا حلوہ بنا ہوا ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کو تبرک کے طور پہ ملے. اور دو خاص اعلان ہیں جسے بغور سن لیں کہ مہاراج گنج کی سب سے پرانی کمیٹی جو ہمارے علم میں جہاں تک کہ ہے بات کہ انجمن غوثیہ، اور اسی کی نقل کر کے آج طرح طرح کمیٹیاں بنی ہیں. غریب نواز کمیٹی، ہلالیہ غریب نواز فاؤنڈیشن، محدث اعظم فاؤنڈیشن اور غوث و خواجہ کمیٹی، یہ اسی کی طرز پہ بنی ہے. اچھے کاموں کی اگر شروعات کی جائے تو اگر اس کو نبھانے والا کوئی نہیں بچا ہے تو اگر اس کی شکل میں کوئی دوسرا کھڑا ہو جائے گا. یہ جو دیگر کمیٹیاں بنی ہیں وہ یہی پیغام دے رہی ہیں کہ جو بزرگوں کی یاد میں جو چیز رکھی گئی تھی وہ قائم ہے، کسی نہ کسی شکل میں قائم ہے. اللہ ان ساری کمیٹیوں کو سلامت رکھے اور انہیں سنیت پہ قائم رکھے. ان کے ذریعے سے سنیت کا کام ہو جائے. مولا یہ توفیق عطا فرمائے. مگر بیچ میں انجمن غوثیہ کا کسی وجہ سے وقت اتنا خراب ہوا کہ لوگ اسے بھول گئے. مگر اب انشاءاللہ مولا تعالیٰ خانقاہ جلالیہ اشرفیہ قریبیہ رضویہ کی ماتحتی میں اور میری سرپرستی میں اور جناب بابا اخلاق کی صدارت میں انجمن غوثیہ پھر سے قائم ہوگی اور وہ پھر سے اپنے رنگ میں انشاءاللہ واپس آئے گی. اور اس میں ممبران حضرات جوڑے جائیں گے جو اس پروگرام کے بعد کسی تاریخ میں اس کی میٹنگ ہوگی. لہذا آپ سبھی حضرات دعا کریں کہ انجمن غوثیہ کا جو وجود مٹ چکا تھا مولا اسے پھر ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. اور دوسری چیز، میں نے کئی مہینہ پہلے قریب سال ہونے کو ہے اسی مسجد میں جمعہ میں اعلان کیا تھا کہ ہمارے مہاراج گنج کے قبرستان کی حالت بہت خستہ ہے. اس میں بکریاں بھی ہیں، اس میں لیڑیاں بھی ہیں، اس میں بکریوں کے پیشاب بھی ہیں، اس میں لوگوں کے جوتے چپل بھی ہیں، اس میں لوگوں کے اترے ہوئے کپڑے بھی ہیں، اس میں بغل میں گندے تالاب کا پانی بھی ہے، دنیا بھر کی چیزیں ہیں. اس میں ہمارے اور آپ کے معزز اور عزیز ترین انتقال شدہ لوگ بھی ہیں. لہذا ضرورت ہے تو تحفظ قبرستان کمیٹی جو بنائی گئی، اعلان یہ ہوا تھا کہ رجب کے مہینے میں
یعنی جس کو رجبی کہتے ہیں، رجبی کے مہینے میں انشاءاللہ تحفظ قبرستان کمیٹی کی جانب سے میری سرپرستی اور بابا اخلاق کی صدارت میں قبرستان کا کام شروع کیا جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات اپنا تعاون اس میں کریں گے۔ اور یہ جشن صابر پاک اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سلسلہ صابریہ کی یہ خلافت ہے میرے پاس، اور اسی لیے میرے سلسلے کے ولی کا عرس ہے، اس لیے میں اپنے خلافت کے ہی رنگ میں ہوں بھی، اور یہ ساری چیزیں بڑے صبر و بڑے تحمل کے ساتھ ملتی ہیں، کیونکہ انسان کی زندگی میں اگر صبر نہیں ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے اور پرائے کی پہچان کروا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ صبر کرنے والا انسان ظاہری طور پر اتنا کمزور دکھے گا کہ ظالم اور جابر قسم کے لوگ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہ دل کا بڑا نرم ہوتا ہے، اور صبر کر کے پھر وہ جب رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ کیونکہ یہ علماء دین بیٹھے ہوئے پوچھیں ان سے کہ اللہ سچے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کا طریقہ بھی بہت ہے، کہنے کے لیے ہر ایک انسان صبر کرتا ہے، مگر کس کے صبر کے اندر سچائی پائی جاتی ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ کلمہ، ہر کلمہ پڑھنے والا سنی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں سچائی نہ ہو، ایمانداری نہ ہو اور نبی کی محبت نہ ہو۔ ایسے ہی ہر صبر کرنے والا صبردار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمانداری نہ ہو، وفاداری نہ ہو، عشق رسول نہ ہو، نبی کا عشق اس کے اندر نہ پایا جاتا ہو۔ کیونکہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ صبر کی بنا پر آپ کسی سے بہت قریب ہو سکتے ہیں۔ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ جب لوگ آپ کو ناپسند کرتے ہوں مگر آپ کے اندر صبر پایا جاتا ہو تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو لوگ ابھی آپ کو ناپسند کر رہے ہیں مگر اس صبر کی جب برکت ہوگی تو وہ لوگ آپ کو پسند کرنے لگیں گے، وہ لوگ آپ کو ماننے لگیں گے، وہ لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ اور ایک صبر ایسی چیز ہے کہ کہنے کے لیے ہر ایک انسان اپنے عزیز کا غلام ہوتا ہے، اپنے سے بڑے کے ماننے والے کا غلام ہوتا ہے۔ کہہ دیا جاتا ہے کہ میں تو ان کا غلام ہوں، میں تو ان کا خادم ہوں، میں تو ان کا چاہنے والا ہوں، مگر اس کی غلامی کس حد تک درست ہے، کہاں تک صحیح ہے، وہ اس کے صبر سے پتہ چلتی ہے۔ اگر اس کے دل میں صبر ہے تو پھر غلامی کا نتیجہ، غلامی کا ثبوت وہ ایسا دے گا کہ اگر ہزاروں کے بیچ میں اسے ڈانٹا بھی جائے تو اس کی نظریں جھکی ہوں گی۔ اگر وہ سچا ہے، اس کے پاس صبر ہے، تو پھر غلامی کا ثبوت وہ اس طرح سے پیش کرے گا۔ اگر اس سے جان مانگ لی جائے تو وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، گردن مانگ لی جائے وہ اپنی گردن دینے کے لیے تیار ہے۔ اور صاحب جن کے دلوں میں صبر ہوتا ہے، اے بابا بہت اچھا بج رہا تھا، مت کریے، کچھ بہت صحیح بج رہا ہے، مت کریے۔ جن کے دلوں میں صبر ہوتا ہے تو پھر وہ عقیدے اور ایمان کے مضبوط ہوتے ہیں۔ آج یہ سوال ہے، ہمارے دل میں بھی سوال ہے، آپ کے دل میں بھی سوال ہے کہ آخر ہم روزے کے پابند، ہم نماز کے پابند، اگر طاقت ہے تو ہم زکوٰۃ دینے کے پابند،
ताकतें तो हज करने के पाबंद, मगर फिर भी बरकत नहीं, फिर भी तरक्की नहीं, परेशानियां कम नहीं, दुश्वारियां कम नहीं। तो इसकी वजह क्या है? ये सवाल हम भी करते हैं, ये सवाल आप भी करते हैं। फिर आखिर क्या वजह है कि नमाज पढ़ने पर जहां बरकत होनी चाहिए, तो जब से नमाज शुरू है तो जाहिरी तौर पर परेशानियां, और रोजे के बाद परेशानियां, और ज़कात देने के बाद दुश्वारियां, और हज करने के बाद दुश्वारियां, और आखिर वजह क्या है? बरकत क्यों नहीं? बरकत इसलिए नहीं कि नमाज तो मैंने पढ़ी, खुदा की बारगाह में सर तो झुकाया, मगर दिल न झुका सके। सर झुकाना और है, और रब की बारगाह में अपना दिल झुकाना वो और है। क्योंकि जब तक कि दिल नहीं झुकता तो बारगाहों से कुछ मिलता नहीं। अगर बात यह है तो साहब आप देखते हैं न जाने कितने लोग हैं जिनका काम यही है कि कभी किसी मजार पर, कभी किसी मजार पर, कभी किसी मजार पर, कभी किसी मजार पर जाकर वापस आते हैं। तो बात उनकी यही है कि साहब हम वहां गए मगर परेशानी कम नहीं, वहां गए परेशानी कम नहीं, वहां गए फैज नहीं मिला। आखिर वजह क्या है? तो वजह यह है कि उसके अंदर सब्र नहीं। जब सब्र नहीं तो उसका ईमान नहीं, जब ईमान नहीं तो उसका अकीदा मजबूत नहीं। वो गया वलियों की बारगाह में फैज लेने के लिए नहीं, बल्कि अपना वक्त गुजारने, अपना काम, अपने काम को लेकर के गया। वलियों की मोहब्बत में नहीं, इसलिए गया कि हमारा फला मकसद, वो अपने मकसद की मोहब्बत में गया। साहब जब हम कहीं पर अपने मकसद और मतलब के लिए जाते हैं तो आपको अपना मतलब और मकसद तो मिल सकता है, मगर आपको फैज नहीं मिल सकता, रूहानी ताकत नहीं मिल सकती, रूहानी गिज़ा नहीं मिल सकती। सब्र तो ऐसी चीज है कि जुल्म होता रहे, बर्दाश्त करते रहे। सब्र ऐसी चीज है कि आप जिसे चाहते हो, अगर आपके मुंह पर उसे गाली दी जा रही है तो आप मुस्कुराते हो, तब सब्र माना जाता है। सब्र वो है कि जिसके लिए आप जान देने को तैयार है, मगर उसके बारे में आपके सामने कहा जाए कि वो चोर है, वो डाकू है, वो लफंगा है, वो शरीयत पे चलने वाला नहीं है। जब आपके दिल में उसकी मोहब्बत, आपके सामने उसकी बुराई, तो आपके लबों पर अगर मुस्कुराहट है तो आपके दिल में सच्चा इश्क है, आपके दिल में सच्चा सब्र है। जब इस तरह का सब्र होता है तब जाकर के कोई सिद्दीक बनता है, तब जाकर के कोई उमर बनता है, तब जाकर के कोई उस्मान बनता है, तब जाकर के कोई अली बनता है। एक बात और कहूं, जब ऐसा सब्र पाया जाता है तभी कोई खालिद इब्ने वलीद बनता है। जब ऐसा सच्चा सब्र होता है तभी कोई अबू उबैदा बिन जर्राह बनता है। जब सब्र सच्चा होता है कि नबी को गाली वो मुस्कुरा रहा है, नबी को गाली वो तबलीग कर रहा है, नबी को गाली वो फैज दे रहा है, नबी को गाली वो दुआ दे रहा है, नबी को गाली वो तुम्हारे ईमान लाने की दुआ कर रहा है, तभी कोई जुबैर बनता है, तभी कोई तलहा बनता है, तभी कोई अब्दुर्रहमान बिन औफ बनता है, तभी कोई सईद बनता है, कभी कोई जलीलुल कद्र सहाबी बनता है। साहब एक बात करूं तो जरा ये सोचिए कि इश्क और सब्र एक ऐसी चीज है कि जिसके दिल में सब्र नहीं उसके दिल में इश्क नहीं, जिसके दिल में इश्क है उसके दिल में सब्र है। और जब इश्क और सब्र की दोनों हकीकत दिल में होती है तो बात यह होती है कि खालिद ने इस्लाम को कबूल नहीं किया। खालिद का नजरिया यह है कि मोहम्मद अरबी को कत्ल करना है, माज़ल्लाह। खालिद का नजरिया यह है कि इस्लाम को फैलाने वाले का खात्मा करना है। खालिद का नजरिया यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे रहते हुए मोहम्मद जैसी जात हो जिसकी वजह से इस्लाम फैल रहा है, जिसकी वजह से हक्कानियत फैल रही है, जिसकी वजह से सच पढ़ रहा है, जिसकी वजह से रब की हमदा सना हो रही है। खालिद इब्ने वलीद है, मक्का में रह रहे हैं, नबी करीम है, मदीना में रह रहे हैं। साबिर ने लश्कर खालिद इब्ने वलीद ने लश्कर को तैयार किया है और लेकर के चल पड़ते हैं। किस लिए? कि मदीना के मुसलमानों पे हमला करना है, किस लिए? उन्हें अपनी ताकत दिखानी है, किस लिए? उन्हें अपना जोर दिखाना है। जो जिस अकीदे में है, जो जिस मजहब में है, उसके दिल में वैसी मोहब्बत है। खालिद इसलिए चले अपने लश्कर को लेकर के क्योंकि वो अपने
ایمان کے ساتھ چل رہے تھے، اپنے عقیدے کے ساتھ چل رہے تھے. ان کا ایمان، ان کا عقیدہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اسلام کو نہ پھیلنے دو. ان کا ایمان، ان کا عقیدہ یہ کہہ رہا تھا کہ سچائی کو نہ پھیلنے دو. ان کا عقیدہ، ان کا ایمان یہ کہہ رہا تھا کہ محمد کے دیوانوں کو پھیلنے نہ دو، محمد کے دیوانے کو چلنے نہ دو. خالد لشکر لے کر کے چلتے ہیں. خالد ابن ولید وہ ہے کہ جو امیر ہے، جو روسا میں جن کا شمار ہوتا ہے. خالد ابن ولید کے پاس دولت کی کمی نہیں، شہرت کی کمی نہیں، عزت کی کمی نہیں. وہ لے کر کے لشکر چلے ہیں اور اس لیے چلے کہ اسلام کے بانی کو ختم کرنا ہے، اسلام کے پھیلانے والے کو ختم کرنا ہے. یہ دور وہ دور ہے کہ مسلمان گنتی کے ہیں، یہ دور وہ دور ہے کہ مسلمان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. جب وہ لشکر لے کر کے چلے ہیں، ایک بڑا لشکر لے کر کے چلتے ہیں. جب مدینہ کی وادیوں سے قریب ہوتے ہیں، محمد عربی کو پاس خبر آتی ہے کہ یا رسول اللہ، خالد اپنا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں. یا رسول اللہ، خالد مسلمانوں پہ حملہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں. میرے مصطفیٰ ہیں جو غیب داں مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ ہے جو کریم مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ ہے جو رحیم مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ ہے جو طٰہٰ ہے، جو یاسین ہے، جو مزمل ہے، میرے مصطفیٰ ہے جو چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والے ہیں. ارے میں وہ میرا کریم مصطفیٰ ہے جو نہ موجود رہے اس کے بھی حال کو جانتا ہے، جو موجود ہو اس کے بھی حال کو جانتا ہے. جب میرے مصطفیٰ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ خالد اپنا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں تو مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں. مصطفیٰ مسکرا کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر خالد آ رہے تو ان کو آنے دو، خالد آ رہے تو آنے دو. مصطفیٰ جان رحمت نے تمام صحابیوں کو بلایا اور پھر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ خالد ابن ولید اپنا لشکر لے کر کے آ رہا ہے، ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. ہمارے پاس اوزار نہیں ہے، ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس قوت نہیں ہے. آخر اس کے لشکر کا سامنا کیسے کیا جائے گا؟ کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا، کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیا. مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سے، مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے پیغام یہ مل رہا ہے کہ مسلمانوں پریشانی کے حال میں رہنا تو کبھی اجلت سے کام نہ کرنا، آپس میں مشورہ کر لینا. میرے مصطفیٰ صحابیوں سے مشورہ کر رہے ہیں آخر کیسے کیا جائے. سلمان فارسی جو فارس کے رہنے والے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اپنی زبان میں کہتے ہیں، فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خندق کو کھود دیا جائے، مدینہ کے چاروں طرف خندق کھودی جائے. تب صحابہ کرام ہے جو ان کی زبان کو سمجھ نہیں رہے، ان کی زبان فارسی زبان ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ جو ہے یہ کیا کر رہے ہیں. مگر میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جو انسانوں کی بھی زبان کو جانتا ہے، جانوروں کی بھی زبان کو سمجھتا ہے، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیوں کی بھی آواز کو میرا مصطفیٰ سنتا ہے. میرا مصطفیٰ تو وہ ہے کہ جو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جو فرشتوں کی بھی سنتا ہے، میرا مصطفیٰ تو وہ ہے جو جانوروں کی بھی سنتا ہے، میرا مصطفیٰ وہ ہے جو دیوانوں کی بھی سنتا ہے. میرے مصطفیٰ نے کہا کہ اے میرے صحابیوں، اگر سلمان فارسی کی بات تم سمجھ نہیں پا رہے ہو تو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ نے زمین میں کھودنا شروع کر دیا. اب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں سمجھ گیا کہ کرنا کیا ہے. تمام صحابی لگ جاتے ہیں. مدینہ کے چاروں طرف خندق کو کھودا گیا اور اتنی گہری اور اتنی چوڑی خندق کھودی گئی کہ اگر دشمنان اسلام اپنا گھوڑا اپنی سواری کو چھلانگ لگانا چاہے تو اسی خندق کے اندر رہ جائے. اب خالد ابن ولید اس کی خبر نہیں ہے. خالد ابن ولید مدینہ کی وادیوں سے جب قریب ہوتے ہیں، مدینہ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا خیمہ لگا دیا، اپنے لوگوں کو روک دیا. پھر خالد ابن ولید ہے رات کے اندھیرے میں اکیلے نکلتے ہیں، اپنے ساتھ اکرمہ کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں اکرمہ چلو اور جب چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تیاری کیا ہے. خالد ابن ولید اپنی سواری پہ ہے، ان کے پیچھے اکرمہ اپنی سواری پہ ہے. خالد ابن ولید خندق کے پاس جب پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اکرمہ دیکھو ذرا اس محمد نے کیا کیا ہے، یہ کیسی محمد نے چال چلی ہے، اب اس خندق کو پار کیسے کیا جائے گا. اے اکرمہ ہماری اور تمہاری سواریوں میں طاقت نہیں ہے کہ اس گہری اور چوڑی خندق کو پار کیا جائے. اکرمہ کہتے ہیں کہ کنارے کنارے چلو، ہو سکتا ہے کہیں سے راستہ مل جائے. اور خالد ابن ولید کنارے کنارے چلتے ہیں مگر لاسٹ میں کہتے ہیں اے اکرمہ یہ مسلمانوں کا رسول ہے، اے اکرمہ یہ مسلمانوں کا نبی ہے، اس نے کیسی چال چلی ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. خالد ابن ولید واپس آ گئے. خالد ابن ولید وہ ہے جنہوں نے اسلام قبول ابھی نہیں کیا ہے مگر اپنی ہار کبھی نہیں مانتے تھے. خالد ابن ولید وہ ہے جن کے تیور میں ہار نہیں، جن کی جذبات میں ہار نہیں، جن کے ضمیر میں ہار نہیں. مگر خالد ابن ولید اب مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے اپنی ہار کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نظر کو چھکائے ہوئے ہیں، اپنے خیمے میں واپس آ جاتے ہیں. رات بھر بے چین رہتے ہیں. بے چینی کی وجہ یہ ہے وہ سوچ رہے ہیں
کہ اگر ایسے ہی مکہ واپس گیا تو مکہ کے لوگ جب پوچھیں گے کہ اے ابن ولید تم مسلمانوں سے ہار کیسے گئے, تم مسلمانوں کے نبی سے کیسے ہار گئے, تو کیا جواب ہوگا؟ خالد ابن ولید ہے, صبح ہوتی ہے اپنے لشکر والوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے لشکریوں چلو مکہ واپس چلتے ہیں, کیونکہ یہ مسلمانوں کا نبی, یہ مسلمانوں کا رسول, یہ بڑا چال باز ہے معاذ اللہ, یہ بڑی ترتیبیں چلاتا ہے, یہ بڑی چال چلاتا ہے, اس سے جیت پانا آسان نہیں ہے. یہ واپس چلے گئے, مگر جب واپس ہو رہے ہیں, اب تاریخ لکھنے والوں نے تاریخ لکھی ہے, فلسفہ لکھنے والوں نے فلسفہ لکھا ہے, اتہاس لکھنے والوں نے اتہاس لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ خالد جب واپس جا رہے ہیں, اپنے لشکر کے ساتھ واپس جا رہے ہیں, تو خالد کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہے کہ آخر مسلمانوں کا مصطفیٰ کیسا ہے, مسلمانوں کا مصطفیٰ کیسا ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنی جان دینے پر تیار ہے. آخر اس مصطفیٰ میں ایسی کون سی بات ہے کہ مسلمان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے, آخر اس نبی میں ایسی کون سی بات ہے کہ مسلمان وہ کرتے ہیں جو یہ نبی کہتا ہے, آخر اس نبی میں کیا بات ہے. خالد مکہ کی طرف جا تو رہے ہیں مگر مصطفیٰ کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ نے مسکرا کر کے کہا تھا کہ خالد اگر آ رہے ہیں تو ان کو آنے دو, خالد لشکر لے کر آ رہے ہیں آنے دو, خالد حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو آنے دو. مصطفیٰ نے مسکرا کر کے کہا تھا. اب وہ سوچ خالد کے ذہن میں چل رہی ہے کہ یہ مصطفیٰ کیسا ہے, یہ نبی کیسا ہے, اس کا جلوہ کیسا ہے, اس کی شان کیسی ہے, اس کی شان کیسی ہے, یہ کس شان کا مالک ہے کہ یہ جدھر جاتا ہے ادھر لوگ کلمہ پڑھتے ہیں, یہ جدھر جاتا ہے ادھر اسلام کا بول بالا ہوتا ہے, یہ جدھر جاتا ہے ادھر رب کی حمد و ثنا بیان کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. خالد سوچتے سوچتے واپس جا رہے, مکہ کے اندر جب پہنچے تو مکہ کے لوگوں نے خالد کو روکنا چاہا مگر خالد نے کسی کی نہیں سنی, اپنے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اب رات بھر بے چین ہے, بے قرار ہے, اپنے بستر پر پڑے ہیں مگر نیند نہیں آ رہی ہے. سوچ کیا رہے ہیں, سوچ صرف یہی رہے ہیں کہ اے مصطفیٰ, اے مصطفیٰ, اے مصطفیٰ, اے مسلمانوں کے رسول, آخر تمہاری شان کیسی ہے کہ لوگ تمہارے لیے جان دینے کو تیار ہے. کہ اچانک خالد اٹھتے ہیں, گھر سے باہر نکلتے ہیں, اپنی سواری کو لیا ہے, تنہا پھر مدینہ چل دیتے ہیں. اس لیے چلتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ مصطفیٰ کس شان کا ہے, یہ مصطفیٰ کیسا ہے, یہ مصطفیٰ کیسا ہے, اس کی کیسی طاقت ہے. خالد اب آ رہے ہیں, اب پھر مدینہ واپس آ رہے ہیں, تنہا واپس آ رہے ہیں. اب تاریخ لکھنے والوں نے لکھا, بڑی عظیم تاریخ لکھی کہ کہا یہ کہ خالد جب واپس آ رہے ہیں تو اب یہ سوچ رہے ہیں, پہلے جب جا رہے تھے یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ مصطفیٰ کی شان کیسی ہے, یہ مصطفیٰ کیسا ہے, یہ رسول